A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. It is entrepreneurship of class 11th. Today, let us know that what are the different types of small scale industries. Dear students, you know that it is our 11th chapter, and in this chapter, we knew already that what are small scale industries, its meaning, definition, and a brief history of small scale industries. Today, let us know that what are the types of small scale industries. Dear students, the types of small scale industries can be classified into five. So we can say that there are mainly five types of small scale industries. First is manufacturing industries. These industries, as the name itself indicates, it reveals that all those industries that produce complete articles for direct consumption, यानी वो तमाम इंडस्ट्रीज जो कि चीज़ें बनाती हैं और डायरेक्टली उनको लोगों के इस्तेमाल में दिया जाता है, and it is used for the such type of industries produce or manufacture things for direct consumption of these consumers and also for processing industries. चीज़ें बनाई जाती हैं या तो वो उसी वक्त खरीदारों को दी जाती हैं, यूज़र को दी जाती हैं, या उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए मज़ीद उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, जैसे उन पर पेंट किया जाता है, उन पे मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको मतलब शाइनिंग के लिए भेजी जाती हैं. लेकिन वहाँ इस यूनिट जो है स्मॉल स्केल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं ये इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं. फर्स्ट, these are manufacturing industries. Second, feeder industries. Such type of industries, they are specialized in certain types of products and services. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कैस्टिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वेल्डिंग है. यानी वेल्डिंग के लिए कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है जो वेल्डिंग का काम करती है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जैसे उसमें वायरिंग करती है कोई, मतलब पहले ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड न हो, जो चीज़ें बनाती नहीं हैं बल्कि चीज़ों की जो पहले से ही बनी हुई चीज़ें हैं उनकी वेल्डिंग करती है, उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है, या उनको कैस्टिंग करती है. वो इंडस्ट्रीज, those industries which actually do not manufacture things but they weld it, they electroplate, and they cast the products for its final shape so that they can become the ready for the consumption. Third is serving industries. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि खिदमत के लिए, सर्विस के लिए, सर्विस का काम करती हैं, जैसे लाइट है, रेपियर है, शॉप्स है, जो कि वो ऐसी शॉप जो कि मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को मेंटेन करता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को मेंटेन करता है. जैसे किसी ने फ्रिज लाई है दुकान से, तो उस फ्रिज को जैसे उसको किसी जगह पर मतलब सेट किया जाता है, किसी जगह पर उसको यूजिंग के लिए किसी घर में उसको लगाया जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है उन्हें सर्विंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है. As the name itself indicates, all those industries which do the work of serving, just lighting, repairing or shops to maintain the mechanical equipments. मैकेनिकल यानी जो चीज़ें मशीनों में इस्तेमाल की जाती हैं उनके लिए जो इंडस्ट्रीज काम करती हैं उन्हें सर्विंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है. जैसे दुकानें भी होती हैं, वो बाद में चीज़ें क्या करती हैं, बेचती हैं चीज़ें. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाड़ियों की मरम्मत करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें रिपेयर इंडस्ट्रीज कहा जाता है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे गाड़ियाँ जो हैं पहले से ही बनी होती हैं, लेकिन उनकी लाइट्स जो हैं उनको फिट करती हैं, लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स जो फिट करती हैं, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें सर्विंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है. या जैसे सीट कवर्स बनाती हैं, जैसे जो सीटें जो हैं वो लगाती हैं, तो ऐसी को, या टेप रिकॉर्डर्स लगाती हैं गाड़ियों में, या जो है ये जो है LCDs लगाती हैं गाड़ियों में, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सर्विंग इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है.
فورتھ ہے انسلری ٹو لارج انڈسٹریز، ایسی انڈسٹریز جو کہ بڑی انڈسٹریز کی معاون ہوتی ہیں، ان کی مددگار ہوتی ہیں. جیسے وہ انڈسٹریز کیا کرتی ہیں، دی پروڈیوس پارٹس اینڈ کمپوننٹس اینڈ رینڈرنگ سروسز. وہ کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ چیزوں کی پارٹس پروڈیوس کرتی ہیں، چیزوں کے مختلف جز پروڈیوس کرتی ہیں تاکہ وہ سروس جو ہے وہ رینڈر کرتی ہیں. یعنی ایسی انڈسٹریز انسلری ٹو لارج میں کہا ہی جاتا ہے انسلری ٹو لارج انڈسٹریز. اٹ مینز دے آر جسٹ دے ورک ان ایسوسیشن ود، ان کولیبریشن ود دا بگ انڈسٹریز. بڑی انڈسٹریز کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی معاون ان کی مددگار ان کے کمپوننٹس تیار کرتی ہیں، ان کی سروسز رینڈر کرتی ہیں، تو انہیں انسلری ٹو لارج انڈسٹریز کہا جاتا ہے. اس کے بعد لاس جو ہے دیٹ از مائننگ اینڈ کوائرنگ. ایسی انڈسٹریز جو کان کنی کا کام کرتی ہے، زمین سے چیزیں کھود کر نکالتی ہیں، جیسے آئل ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ نکالتے ہیں، مطلب مختلف اورز میں جو کام کرتی ہیں، آئرن نکالتی ہیں یا پیٹرولیم پروڈکٹس نکالتی ہیں. ایسی انڈسٹریز کو ہم مائننگ اور کوائرنگ انڈسٹریز کہا جاتا ہے. یہ ہیں 5 types of small scale industries. Now let us know that what are the essential features and characteristics of small scale industries. کون سی خصوصیات انڈسٹریز کو اسمال اسکیل سیکٹر میں لاتی ہیں، وہ لارج اور میڈیم سیکٹر سے ان کو علیحدہ کرتی ہیں. تو ان میں سے پہلی جو ہے اسمال اسکیل یونٹ، اٹ از جنرلی ون مین شو. اسمال اسکیل انڈسٹری میں اس کا پہلا جو اس کی پہلی خوبی جو ہے اٹ از ون مین شو. دا اونر مسٹ بی ون. It is a partnership, but the activities are carried out only by one person or one of the partners or the director. So it means that one person activates small scale unit, whether if that is a partnership, but one man has to perform all the activities. He is the director, he is the manager, so all the activities are performed by one person. Other persons, they remain as sleeping partners. Second feature of this is that the owner is a manager also. میں نے پہلے بھی کہا کہ اونر جو ہے یہ مینیجر بھی ہوتا ہے. سو یہی آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس all the information related to the unit ہوتی ہے اور یہ مینیجر بھی ہوتا ہے. although اونر اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس کا مینجمنٹ جو ہے اسی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تھرڈ جو ہے اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے it has a lesser gestation period, the period after which the return or on investment starts. یعنی پہلے انویسٹ کرتا ہے لیکن ریٹرنز جو ہیں یہ جو ہیں اس پر جو اس کو منافع جو ہوتا ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. یعنی لانگ ٹرم یہ جو ہوتا ہے انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، لانگ ٹرم ریٹرنز نہیں ہوتے ہیں. انویسٹ کرتا ہے تو ریٹرنز جو ہیں وہ جلدی شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ لارج انڈسٹریز جو ہوتے ہیں یا میڈیم انڈسٹریز جو ہوتے ہیں ان کا ٹرن اوور جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. فورتھ جو ہے یہ جو انڈسٹری ہے اسمال اسکیل یونٹ، یہ لوکل ڈیمانڈس پوری کرتی ہیں. لوکل ڈیمانڈس جیسے میڈیم اور لارج انڈسٹریز جو ہیں دے آر آن نیشنل لیول، دے جسٹ fulfill the demands of the people living in the remotest corners of that very area, but this is fulfilling the local demand. Fifth is it is using the resources or the raw materials or the labor from locality. So the raw materials, the labor, they are being arranged and used locally. So these are the resources, they are indigenous resources are there. Then sixth, that most of these small industries, they are labor intensive. یعنی ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں زیادہ تر مزدور کام کرتے ہیں، ان میں مشینیں زیادہ استعمال نہیں ہوتی ہیں. So they require very little capital. اس کے ساتھ ان میں سرمایہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لارج اینڈ میڈیم. اس میں کیا ہوتا ہے 600 to 700 روپیز جیسے کہا جاتا ہے. کوئی بھی یہ جو ہے ماہر فنکار یہ جو ہے ارینج کر سکتا ہے اور اپنی کوئی کمپنی وہ شروع کر سکتا ہے. 7 جو ہے وہ لوکل ریسورسز استعمال کرتا ہے
تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ڈسینٹرلائزیشن ہوتی ہے، یعنی مینیجر جو ہے اپنی کچھ اختیارات لوور جو ہے ورکرس کو، سبارڈینیٹس کو تفویض کرتا ہے، اس کو وہ ڈسینٹرلائز کرتا ہے تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از بیلنسڈ ریجنل ڈیولپمنٹ. لاسٹ جو ہے it is compared to large scale units, small scale units are more change susceptible and highly reactive and receptive to social economic conditions. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی نزدیک میں سراؤنڈنگس میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس کا اثر بہت جلد اسمال اسکیل یونٹ پر پڑتا ہے. یعنی وہ اس کے لحاظ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی سچویشن دیٹ از ایوری دس اسمال اسکیل یونٹ دے آر فلیکسیبل، دے آر ناٹ ریجڈ، دے جسٹ adapt to the changing conditions, they just adjust their resources as per to the recommendations or as per to the recommendations of the environment. When they use new materials, new markets, new forms of organization, so this is that small scale units are more changing, they are changing, while as the big units, they have a vast area to cover, they have heavy industries, they are just their range is wider as compared to the small scale units. So we can make the changes up to the mark as per the recommendations of the public, as per the recommendation of the social changes, as per the recommendation of the environment. So these are some of the characteristics of small scale units. So I think this is enough for today.